بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نمبر 2 مولانا جی نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر مٹکا توڑا اور کچھ قرآنی آیات زعفران سے لکھے اور پیر جی کے داماد سے کہا اس سے بہتی ہوئی پانی میں پھینکاؤ، لیکن کوئی بھی آواز دے نہ اس کو جواب دینا اور نہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پہلے تم آتے ہو یا پیر جی اٹھتے ہیں۔ بعض لوگ مولانا صاحب کے دماغ پر شک کرنے لگے کہ بھلا مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہوا ہے، لیکن جب ان کا داماد واپس آیا تو پیر جی زندہ ہو چکی تھی۔ مولانا صاحب نے بتایا کہ پیر جی پر جادو کیا گیا تھا اور یہ جادو اس شخص نے کیا تھا جس کے خلاف کچھ دن پہلے پنچایت نے فیصلہ کیا تھا اور پیر جی اس پنچایت کے سربراہ تھے۔ یہ بات مجھے یاد آئی تو میرا دل کانپ اٹھا، مگر ابھی میرے پاس کوئی بھی واضح ثبوت نہیں تھا۔ ایک روز شام کے وقت میری بہو چولہے کے پاس بیٹھی چائے بنا رہی تھی، بڑا پوتا چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور بہو کی خالہ زاد بہن داخل ہوئی اور سیدھی بہو کی طرف آئی۔ میں نے اس کے عجیب انداز پر کہا، ارے کبرا، خیر تو ہے؟ نہ سلام نہ دعا۔ میری آواز سن کر کبرا پلٹ کر بھاگ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے گئی، مگر کبرا مکان میں داخل ہو چکی تھی۔ میری بہو کے نانا بڑے صاحب جائیداد تھے۔ میں جب اندر آئی تو دیکھا کہ بہو چولہے کے پاس بے ہوش پڑی ہے، بچے رو رہے ہیں۔ بہو کو پلنگ پر بڑی مشکل سے لٹایا گیا، قرآن کی ہوا دی، دعائیں پڑھ کر دم کیا تو تب کہیں جا کر بہو کو ہوش آیا۔ میرا بڑا پوتا چھت اترا تو اس نے ایک عجیب بات کی، بولا، اماں کیا مامانی بھی بھائی جان کی طرح ورزش کرتی ہے؟ میں نے ڈانٹا، میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو؟ وہ بولا، نہیں دادی، میں نے خود دیکھا ہے، مامانی صحن میں ایک ٹانگ پر کڑی تھی اور اپنے سامنے 3 مرتبہ انگلی گھما کر ایک دفعہ الٹی طرف اشارہ کرتی تھی۔ یہ کون سی ورزش ہوئی؟ الٹی طرف ہمارا گھر تھا۔ میں نے پوچھا، یہ بتاؤ کبرا آئی تھی؟ وہ بولا، میں تو جب سے چھت پر گیا ہوں میں نے خالہ کبرا کو نہیں دیکھا اور مامانی کے پاس کہیں سے ایک سفید کاغذ اڑتا ہوا آیا اور مامانی اس کو لے کر اندر چلی گئی۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ سارا ہتھ کنڈے دلہن کی بھابھی کر رہی ہے۔ میری بہو خطرے میں تھی۔ اس تمام معاملے کی اصل وجہ یہ تھی کہ پیر جی میری بہو کے نانا تقریباً آدھے گاؤں کے مالک تھے۔ میری بہو آدھی جائیداد کے حقدار تھی اور اس کا بھائی حصہ نہ دینا چاہتا تھا، اور اس کی بیوی انتہائی چالاک عورت اور جادو ٹونے کے ذریعے میری بہو کو مارنا چاہتی تھی، جبکہ میری بہو ایک سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ کسی بھی طرح گاؤں کی نہیں لگتی تھی۔ اس کی گفتگو رہن سہن بہت اچھا تھا۔ اس کے بھائی بھابھی کو ہر وقت خوف رہتا تھا کہ بہو اپنی جائیداد نہ مانگ لے، جبکہ بہو ذکر بھی نہیں کرتی تھی۔ اب میں نے گھر میں ہر وقت دعاؤں کا اذکار کہتی تھی اور میں نے بہو کو باہر سے آئی ہوئی چیزوں کو کھانے اور باہر جانے سے منع کر دیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان بننے کی تحریک زور پکڑتی تھی۔ ہر طرف سے ہندو مسلم فسادات کی خبریں آ رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھی کہ کسی طرح بہو کو یہاں سے ہٹا دوں۔ اسی دوران ایک دن مغرب کا وقت تھا، بہو صحن میں لیٹی ہوئی بچی کو دودھ پلا رہی تھی کہ اچانک اس کی چیخوں کی آواز سنی۔ میں نماز چھوڑ کر بھاگی۔ میں نے دیکھا بہو اپنا پاؤں پکڑے چیخ رہی ہے۔ اس کے پاؤں کی انگوٹھی سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہوا ہے؟ کیسے ہوا ہے؟ بہو اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ میری بڑی پوتی بھی کھڑی تھی مگر وہ بھی چپ تھی۔ بہو کو پانی پلایا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ سکینہ یعنی میری بہن اندر آئی اور میرے پاؤں کی طرف کھڑی ہو گئی اور فوراً ہی چاقو نکال کر میرے انگوٹھے پر 4-5 بار گئے اور بھاگتی چلی گئی۔ میں نے پوتی سے پوچھا تو اس نے کہا برقع اڑی ہوئی دادی سکینہ تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ سکینہ تو 1 ہفتے سے میرٹ گئی ہوئی ہے۔ میں نے بہو کے پاؤں کی مرہم پٹی کروائی۔ تقریباً 8 دن میں پاؤں ٹھیک ہوا، لیکن ٹانگ کے جوڑ
پر ورم آ گیا۔ حکیم صاحب کو دکھایا تو انہوں نے کہا زخم ٹھیک ہوگا تو ورم اتر جائے گا۔ ہم مطمئن ہو گئے۔ بہو اب لنگڑا کر چلتی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ دشمن اپنا کام کر چکا ہے۔ ہندو مسلم فسادات، لوگ گاؤں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ ہم کراچی آ گئے۔ ورم آہستہ آہستہ پوڑی کی شکل اختیار کر گیا اور اس کے بعد ناسور بن گیا، جس نے تمام ٹانگ کو لپیٹ میں لے لیا۔ اس طرح میری بہو دشمن کی نظر ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں سوچی تھی وہ لوگ کامیاب رہے کیونکہ ساری دولت ان کو مل گئی، اب بٹوارے والا کوئی نہ رہا، مگر خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ میرے بہو کی بھابھی جو کہ عمل کروا رہی تھی، اس کو اس کے دونوں بیٹے 3 سال کے اندر ٹی بی ہو کر مر گئے۔ بھابھی خود بارش میں چھت گرنے سے ہلاک ہو گئی، کوئی نام لینے والا نہ رہا، فائدہ وہ بھی نہ اٹھا سکے اور اپنا بوجھ الگ لے گئے۔ دوستوں، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔